بارئ الخلائق أجمعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأنام شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى العالمين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين المنتجبين الصادقين والصديقين الطاهرين والمطهرين الخالصين والمخلصين والمخلصين أمراء المؤمنين والمتقين والصالحين وأمناء الله في العالمين سيما بقية الله وعدة الله في العالمين الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم وفي شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بسم الله وبالله وتوكلت على الله قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومحكم بيانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ولم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين صدق الله العظيم قال محمد وآل محمد صلوات دعا کر لیتے ہیں خاص ایام ہیں اور خاص دن ہیں برکت کے لمحات ہیں دعا کے لمحات ہیں خدای منان تمام مومنین کے حاجات شرعیہ پوری فرمائے مشکلات دور فرمائے مریض مومنین کو شفاء عاجل نصیب فرمائے سفر والے مومنین کے سفر بخیر فرمائے جہاں جہاں مومنین عبادات میں عزاداری میں مصروف ہیں خدا ان کی حفاظت فرمائے زیارات پر اور حج پر کے مومنین کے سفر بخیر فرمائے وطن واپس آنے میں ان کی مدد فرمائے جو مومنین حج و زیارت کا شوق رکھتے ہیں اسباب سفر فراہم فرمائے اور امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ظہور سے پہلے اس نورانی مقدس کو ہم سے خوشنود اور راضی فرمائے ہماری یہ بہت ہی حقیر اور معمولی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے قال محمد و آل محمد صلوات اچھا یہ ایک مومن ابھی میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس بات کا ذکر ضرور کریں کہ اذان کے ٹائم میں مومنین گفتگو سے پرہیز کریں جو مسجد میں آئے مومنین ہوتے ہیں بعض اوقات ان کو کوئی ساتھی مل جاتا ہے یا چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی آواز بھی کافی بلند رکھتے ہیں جس سے دوسرے عبادت میں مومنین جو مصروف ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں خلل آتا ہے ویسے بھی اذان کے لمحات میں حکم یہ ہے کہ آپ اذان کو اس کے بعد دوبارہ خود سے کہیں یعنی جیسے جیسے اذان چل رہی ہے آپ بھی اس کا تدبر کریں اس کے پیچھے چلیں جو
جملہ اور ذکر اذان کا آ گیا ہے آپ بھی اس کو دہرائیں، یہ حکم ہے۔ خاموشی سے بیٹھیں، اور اگر کوئی مجبوری کا لمحہ ہے کسی مومن کے لیے کہ بات کیے بغیر وہ نہیں رہ سکتا ہے، تو ماشاءاللہ ارض اللہ واسعہ، زمین بڑی کھلی ہے، باہر سین میں بھی بات ہو سکتی ہے اور سین سے باہر تو اور بھی کھلی جگہ ہے۔ تو انشاءاللہ مومنین خود بھی دھیان کریں اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو جو بات کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی ترغیب دلائیں، ثواب کا کام ہے۔ تمام مومنین کی توفیقات اعلیٰ کے لیے بلند آواز میں صلوات۔ ہماری گفتگو کا جو محور ہوتا ہے قرآن ہی ہے۔ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا انسانوں کے لیے تحفہ ہے۔ اہل بیت اس کی تصویر ہے۔ اہل بیت کی زندگی قرآن کا عکس ہے۔ قرآن اگر لفظوں کی صورت میں ہے تو یہ جو ہمارے سامنے لکھی ہوئی کتاب ہے، اگر عمل کی شکل میں ہے تو وہ اہل بیت کی سیرت طیبہ ہے۔ اور ویسے تو پورا سال ہم مختلف قسم کے اپنے کاموں میں بزی رہتے ہیں، ہر طرح کے کام کرتے رہتے ہیں، ہر طرح کے مثبت منفی افعال ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ کاش کہ ہم تہیہ کر لیں، بلکہ جو مومنین کر سکتے ہیں وہ حتماً تہیہ کر لیں کہ یہ 10 دن، یہ محرم کے سال اسلامی کے پہلے 10 دن اہل بیت کے نام سے اپنے گھر پر اور اپنے افراد پر اور اپنے آپ پر جو ہے سیرت اہل بیت کو نافذ کریں، اہل بیت کا طریقے زندگی اپنائیں، پاکیزہ رہیں۔ مثال کے طور پر چھوٹے چھوٹے کاموں سے شروع کریں، تو بہت بڑے جہاد کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ پاکیزگی اپنائیں، اپنے کپڑے پاک رکھیں، بدن پاک رکھیں، کھانا پاک رکھیں، بچوں کو اچھی تربیت، اچھے کاموں میں مصروف رکھیں، نیک کاموں میں مصروف رکھیں، جو بھلائی کے کام ہیں، اچھائی کے کام ہیں ان میں مصروف رہیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کا حق نہ کھائیں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرے۔ کم از کم 10 دن کتنی بڑی ریاست ہے، کتنا بڑا یہ مشق کا کام ہے، ریاضت ہے۔ اہل بیت اسی کو اپنا ساتھ رکھیں گے۔ دیکھیں قرآن میں بڑی دلچسپ باتیں ہوئی ہیں، لیکن قرآن کی طرف آتا جو ہوئی ہے، قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ادھر جب پرلی سائڈ پہ قیامت والے دن پہنچیں گے تو وہ دعویٰ کریں گے کہ اے اللہ، ہم تو ان کو مانتے تھے، ہم تو ان کے پیچھے چلتے تھے، یہ ہمارے بڑے ہیں، بہت سارے دعویٰ کریں گے۔ صرف آپ اہل بیت والے نہیں ہیں، وہ جو ہندو ہیں وہ بھی دعویٰ کریں گے، وہ جو اس سے پہلے دوسرے ہیں وہ بھی، خدائی بھی، عیسائی بھی، دوسرے سب بھی دعویٰ کریں گے جن کو وہ مانتے ہیں۔ دعوے دار صرف آپ نہیں ہیں، وہاں بہت سارے۔ تو وہاں صورتحال کیا ہوگی؟ قرآن کے مطابق بہت سارے جن کے بارے میں کہا جائے گا کہ ہم ان کو مانتے تھے، وہ کہیں گے اے اللہ ہماری معافی، ان کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں۔ بہت سارے ہوں گے وہ کہیں گے کہ نہیں اے اللہ ہم نے یہ طرز زندگی ان کو نہیں کہا کرے، ہم ان کے کچھ نہیں لگتے، یہ ہمارے کچھ نہیں لگتے۔ تبرؤوا منہم، یعنی وہ برات کا اعلان کریں گے۔ اچھا وہاں اب صورتحال تو یہ ہے کہ وہ ایسے تو نہیں کہ سب کو کہیں گے کہ اچھا جی برات کا
جو ان کے ساتھ ملتے جلتے ہوں گے تو وہ ان سے تو برات نہیں کریں گے، جن کا طرز زندگی ان سے ملتا ہوگا، جن کی زندگی میں سچ ہوگا، جن کی زندگی میں دھوکہ نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا، دوسرے کا مال کھانا نہیں ہوگا، دوسرے کے حقوق صرف کرنا نہیں ہوگا، کام چوری نہیں ہوگی، غیر ضروری منافع کمانے کی کوشش نہیں کی جائے گی، پتہ نہیں کتنے انسانی کام ہیں، تو ان کو تو وہ اپنا ساتھ رکھیں گے، جیسے اہل بیت ہیں، اہل بیت اپنا بنائیں گے، جو ان سے کسی طرح ملتا جلتا ہوگا، تو ہم صرف نام لینے سے، صرف یہ کہ ہم کہیں ہم اہل بیت والے ہیں، یہ آپ کے لیے بھی کافی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پتہ ہے، یہ تو ہم چیز قرآن میں بھی دیکھتے ہیں اور آپ سب کو پتہ ہے، اور اگر نہیں تو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کا معیار وہی ہے جو آپ کا اپنے لیے معیار ہے۔ آپ اپنی زندگی میں کیسے کرتے ہیں؟ اگر آپ صرف کوئی آپ کو جو یس سر کہتا رہے اس کو قبول کرتے ہیں، یا اس کو جو عملاً آپ کے مطابق ہو اس کو قبول کرتے ہیں؟ اگر تو آپ کسی نقلی بندے کو بھی قبول کرتے ہیں، نقلی بندہ یعنی جو اوپر سے تو کہتا ہے کہ ابا جی ابا جی ابا جی، چاچو جی، ماموں جی، پتہ نہیں کیا کیا بڑے ہی ایسے، لیکن بات ایک بھی نہیں مانتا، ڈانگ کا کام کوئی کرتا نہیں ہے، اطاعت کرتا نہیں ہے، مانتا ہے نہیں، سب اپنی مرضی کرتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ قبول کریں گے ایسے بندے کو؟ اگر ہم نہیں قبول کرتے جو کہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا؟ سادگی نہ کریں، ان باتوں پہ نہ جائیں، یہ جو خیالی باتیں سنتے رہتے ہیں بعض اوقات آپ، ایسے نہیں ہیں، حقیقت پر مبنی ہے اللہ تعالیٰ کا نظام۔ اس لیے اہل بیت یہ آپ کی ایک قسم کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو جو اسوہ ملے ہیں، جو ماڈل ملے ہیں، جس کی زندگی کے مطابق آپ نے چلنا ہے، وہ پاکیزہ ترین ہستیاں ہیں، وہ صاف ہستیاں ہیں، وہ بندگان مخلص خدا ہیں۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔ اب جن کو دوسرے کچھ مانتے ہیں، ان کے جو رہنما ہیں، ان کی طرز زندگی کیسی ہے؟ بدبختی ہے نا کہ وہ ایسے بندوں کو مانتے ہیں، ایسوں کو اپنا رہنما مانتے ہیں جن کی اپنی زندگی میں نقص ہے، خرابی ہے، مسائل ہیں۔ آپ کے جو اسوہ ہیں، آپ کے جو امام ہیں، آپ کے جو رہنما ہیں، جن کو آپ مانتے ہیں، وہ کتنے پاکیزہ ہیں، اور کتنی درد کی بات ہے کہ ہیرا آپ کے ہاتھ میں ہو اور آپ ایک ناشناس کے طور پر بغیر پہچانے کے اس ہیرے کی قدر ہی نہ کر سکیں۔ اور یہ چیز ہو رہی ہے، ہو رہی ہے۔ ہیرا ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ جو راستہ ہے، یہ اہل بیت کا راستہ ہے، یہ ہیرا ہے، یہ قیمتی چیز ہے۔ لیکن کیا ہے، ہم نے صرف یہ رکھا ہوا ہے کہ ہم بس اپنی زندگی میں کوئی پاکیزگی نہیں ہے۔ مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے، ایک ہمارے اہل سنت دوست تھے، ہیں ابھی بھی انشاءاللہ زندہ ہی ہیں، وہ بتاتے کہ کاروان جا رہا تھا زیارات کے لیے کربلا، ہم نے بھی اپنا نام لکھوا دیا اس کاروان میں، چونکہ ہم جانا چاہتے تھے بغداد۔ ٹھیک ہے جی، اہل سنت سے اہل بیت کے ساتھ بھی ان کی رغبت تھی، لیکن ایک موقف ان کا یہ بھی تھا کہ ساتھ ہی بغداد میں غوث اعظم کی زیارت بھی کر لیں گے، ساتھ چلیں گے کاروان کے، بس میں سفر ہو رہا ہے، ادھر سے مومنین ہیں، لگ بھگ 40 کے قریب مومنین اور مومنات ہیں، اور وہ 3-4 لوگ ہیں۔ اب سفر ہو رہا ہے، یہ زیارات کے لیے جا رہے ہیں، نوحے پڑھ رہے ہیں، لیکن نوحے پڑھتے ہیں، خواتین کا پردے کا کوئی دھیان نہیں ہے،
بس میں بیٹھے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نماز کے ٹائم بس والا روکتا ہے، 3 بندے نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، باقی اور جی ہمارے تو کپڑے ہی پلید ہیں نا، ہمارے تو کپڑے ہی نجس ہیں۔ وہ بندے خدا اتر جا بس سے، جا واپس کوئی کام کر، کیوں جا رہا ہے زیارت پہ؟ نجس کیوں جا رہا ہے؟ تیرے کپڑے نجس، تیرا بدن نجس، تیرا دل نجس۔ زیارت پہ جا رہا ہے، نہیں ہے آپ کا تجربہ نہیں ہے اس بارے میں، مجھے یقین ہے کوئی مومن، کتنے مومنین ہوں جن کا تجربہ ہوگا کیا ہوں گے اور ایسے حالات ہم دیکھیں گے۔ یہ والے سنت دین برادران مجھے بتا دیں کہ ہم نے ان سے پوچھتے تھے کبھی بھائی آپ لوگوں کی نماز اس وقت واجب ہوتی ہے؟ کہتے ہیں واجب تو ہے لیکن بس پھر یہی 3 لوگ کیا بتا رہے ہیں، آگے بھی اور بھی کتنی باتیں کہتے ہیں کہ اب بعض اوقات ایران اور عراق میں یہ جو اربعین کے حوالے سے مومنین بہت خدمت کرتے ہیں، نیازوں کا انتظام کرتے ہیں۔ اب ہم اترتے ہیں، کوئی بندہ روک لیتا ہے کہ آپ زائرین ہیں، کربلا جا رہے ہیں، آئیں ہمارے پاس ناشتہ کر کے جائیں، کھانا ہمارے پاس کھا کے جائیں۔ اچھا جی آپ اتر یا پانی پی کے جائیں، وہ دینا شروع کرتے ہیں پانی۔ اب مومنین والمؤمنات، کوئی ایک بندہ 5 بوتلیں لے رہا ہے، 10 بوتلیں لے رہا ہے، بعض اوقات پورا کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ پورا پیکٹ ہی اٹھا لے۔ عجب، یہ چیزیں حقیقت ہیں۔ اب آپ کے ساتھ کوئی مربوطہ بندہ، ہمارے ساتھ مربوطہ بندہ ایسا عمل کرے تو ہم شرم سے مرنے کو دل چاہے، ہماری کیا حیثیت؟ اہل بیت کے ساتھ جڑے ہوئے افراد ایسا کام کریں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اہل بیت سے جڑے ہوئے بندے ایسا کام کریں، ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ نفرت ہوتی ہے ایسے بندے سے جو اس طرح کے شودے کام کرے، نہیں ہوتی آپ کو؟ کوئی بھی غیرت مند آدمی اس کو اچھا نہیں لگے گا کہ اس قسم کی حرکات کی جائیں۔ سارے راستے پہ ایسے جا رہا ہے، آپ پہنچے ہیں جی کربلا، زیارت پہ، چاہے کربلا چاہے مشہد چاہے جدھر بھی پہنچے ہیں جی، آپ اندر جا رہے ہیں زیارت کے لیے۔ زیارت کے جیسے ہی جاتے ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ کب ختم ہو گئے، یہ 5-10 منٹ مشکل سے اندر رک سکتے ہیں، 10-15 منٹ سے زیادہ نہیں برداشت کر سکتے، اہل بیت کے سامنے نہیں رک سکتے، جلدی جائیں۔ کیوں؟ وہ چیزیں لینی ہیں، وہ ادھر سے کچھ چیزیں لینی ہیں ہم نے، ہاں بازار جانا ہے، اندر نہیں رک سکتے۔ اہل بیت کے سامنے کھڑے ہو کر زیارت پڑھ رہا ہے، زیارت کے الفاظ کیا ہیں؟ زیارت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم آپ کے مطابق چلتے ہیں، آپ کے مطابق اٹھتے ہیں، آپ کے مطابق ہم چلنا چاہتے ہیں، ہماری زندگی آپ کے مطابق ہے۔ اللہ اکبر! اگر آپ اہل بیت کو زندہ اور سننے والا مانتے ہیں تو اتنا بڑا جھوٹ، وہ بھی سامنے کھڑے ہو کر، اتنا گستاخ تو ہمارا کوئی اور دشمن بھی نہیں ہوتا ہے۔ عجب! ہاں اس میں زیارت کے پھر آج جو دوست کوئی جانتے ہیں زیارت نامے یہاں اویلیبل ہوتے ہیں، بڑے زیارت نامے میں یہ الفاظ ہیں کہ ہم آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے امر پہ ہم امر ہو جاتے ہیں، آپ کی نہیں پہ ہم رک جاتے ہیں۔ یہ الفاظ بول کے کہہ رہا ہے، سامنے کھڑا ہے، اللہ اکبر! ہاں اور ابھی اس کو کوئی خیال ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی یہ میں نے زیادہ نہیں بتائی ہے تفصیل، ویلا سیٹوں پہ لڑائی، ایک دوسرے کا حق مارنا، کسی زیارت کے سفر میں
کسی کی چیز ہتھے آ گئی تو خیر ہے. ہاں مجھے ایک سفر یاد آ رہا ہے، ہم بھی سفر پہ جاتے تھے ادھر یہاں کسی، جب ہم موجود تھے. میں نے کوئٹہ سے کچھ چیز لے لی کہ راستے میں سفر میں تاکہ کھانے کی ضرورت نہ پڑے ادھر ہوٹلوں میں، کیونکہ ہوٹلوں میں کھانا بھی تھوڑا سا، اور ابھی تو زیادہ آسائشیں ہوں گی، پہلے ایسے اتنا زیادہ نہیں تھا. پر محمد وال محمد صلی اللہ علیہ تو میں نے ایسے ڈرائی فروٹ تھوڑا سا لے لیا بیٹھ کے گاڑی میں. تو رات کو مجھے سفر رات کا ہی ہوتا تھا، تو میں مجھ سے کہیں ادھر ادھر ہو گیا، وہ چھوٹے سے ایسے شاپر میں تھا، اچھا ادھر ادھر ہو گیا. تو ٹھیک ہے، ڈھونڈا اپنی سیٹ پہ نہیں ملا. صبح ہو گئی، جب اترنے لگے تو پچھلی سیٹ والے جو کہ یا رات پہ جا رہے تھے، تو 3 جوان بیٹھے تھے، 2 بیٹھے تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک شاپر ہمیں رات کو ملا تھا، وہ آپ کا تو نہیں تھا؟ میں نے کہا ہاں وہ میرا ہی تھا. اچھا وہ تو ہم نے کھا لیا ہے، تو آپ ہمیں کھا لیجیے. اب اس وقت بھی تو پوری سکتے تھے، ہاں لیکن کھا لیا. صبح مجھے بتایا کہ ایسے مجھے اگر ایسے تو آپ ہمیں معاف رکھنا. ٹھیک ہے بھائی، کیا ہو سکتا ہے، آپ نے معاف نہ کرو تو کیا واپس آئے گا، معاف ہی کروں گا. تو یہ صورتحال ہے. زوال ایسے کس طرح کے حالات کے وہاں کس طرح کے حالات پیش آتے ہیں، اور کتنے لوگ ہم سے بیزار ہوتے ہیں ہمارے رویوں سے، بہت ہی عجیب و غریب. تو یہ کیا اہل بیت کے لیے 10 دن وقت کریں، 10 دن کو غنیمت جانیں، اس طرف آئیں، اہل بیت کی جانب آئیں، اہل بیت کے جو کاروان ہے اس کا حصہ بنیں. یہ کہ کیسے کاروان میں شامل ہوا جا سکتا ہے، اور ایمن کے کیسے پیروکار ہوتے تھے یا کیسے ہوا جا سکتا ہے، یہ ساری تاریخ آپ کے سامنے ہے. اس کا وہ پہلو ازمن دیکھیں، پہلے امام سے لے کر پہلے امام سے. یہ نہج البلاغہ تو آپ سب ہماری مشہور ہے، ہم جب مخالفین سے بات کرتے ہیں تو نہج البلاغہ بار بار ہم ان کے منہ پہ مارتے ہیں، اور نہج البلاغہ میں اتنی بڑی کلام ہے بہت ساری، لیکن اپنے لیے بھی کچھ لے لیا کریں. یہ بات نہج البلاغہ میں ہے کہ امام اپنے بعض ساتھیوں سے بات ہوئی جو علی کیا جڑے ہوئے تھے ساتھ، یعنی کہتے تھے کہ ہم ادھر والے ہیں، ان کے بارے میں امام فرماتے ہیں، پہلے امام فرماتے ہیں کہ کاش شام والا ایک بندہ اپنا مجھے دے دیتا، میرے 20 لے لیتا. کس قسم کے بندے ہو سکتے ہیں؟ 20 کے بدلے ایک امام لینے کے لیے تیار ہیں. یہ نہج البلاغہ کی بات ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. وہ کون سے بندے ہوں گے جن کو امام 20 اپنے بندے دینا چاہتے ہیں ایک شام والا مسئلے میں؟ بیکار بندے، بے عملے بندے، گفتار کے جو ہیرو ہوتے ہیں وہ بندے. اور ہماری اکثریت کس جانب ہے، کس طرف میں ہے؟ کتنے بندے کہہ سکتے ہیں امام کو بندے جو چاہیے ہیں وہ کس طرح کے ہو سکتے ہیں، کیسے بنا یہ؟ اور جو شکست ہوئی تھی، حالانکہ فتح ہونے والی تھی، شکست میں بدلانے والے پرلے طرف سے تھے یا ادھر والے تھے؟ دوسرے امام کے دور میں کیا ہوا؟ کون تھے جنہوں نے ان کو مجبور کیا کہ قبول کریں، صلح کریں؟ دوسرے تھے، پرلی سائڈ والے. امام حسین کربلا کا واقعہ، ٹھیک ہے ہم یہ قبول نہیں کرتے کہ وہ اس طرح کے نہیں تھے، لیکن بلانے والے تو تھے نا، تھے یا نہیں؟ 18,000 نہیں ہوں گے، 1800 ہوں گے، 1800 نہیں ہوں گے، 180 ہوگا. 180 بندے نے تو خط لکھا ہوگا، 18,000 نہ ہوں گے. کتنے وہ 180 بندے؟
کربلا کے واقعے میں 180 بندے شامل ہیں، وہ بلانے والے 18,000 نہ ہوں، آگے چلے آئیں، آگے تک چلے. ہر امام کے دور میں ایسے، باقی امام سے پھر ضرورت ہی نہیں کی کہ بھائی کوئی تحریک چلائیں، بات کریں، کیونکہ جو ساتھ دینے والے ہیں وہ اس قسم کے ہیں، صرف نعرے باز ہیں. عمل والے کم ہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر. بس میں دعوت دیتا ہوں سب دوستوں کو کہ احتساب کریں. یہ 10 دن سیرت اہل بیت کو اپنانے کے لیے سب توڑ کوشش کر دیں. کوئی کام ایسا نہ کریں جو اہل بیت کو ناراضگی کا باعث بنے. کوئی کام ایسا چھوڑے نہیں جو خوشنودی خدا کا باعث بنے، جو اہل بیت کی خوشنودی کا باعث بنے. یہ ہے محرم، غنیمت ہے محرم اگر کوئی بنائے. باقی یہ جو سلسلے بہت سارے، ان کی گنتی بعد میں ہوگی، پہلے ہوگی کہ آپ کا کوئی صبغہ، کوئی رنگ ڈھنگ آپ کا ان کے ساتھ ملتا ہے یا نہیں. کوشش کریں اہل بیت کو اپنانے کی. محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.